بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طلحہ زبیر، شعبہ اسلامیات رفع یونیورسٹی بلوال کیمپس سے۔ ڈیئر طلبہ اور طلبات، آج کا ہمارا عنوان ہے عقیدہ آخرت۔ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، عقیدہ آخرت۔ اس سبق میں ہم چند فطری اور عقلی سوالات کا جائزہ لیں گے۔ جن میں سے پہلا سوال یہ ہے: انسان کی سوچ پیدائش کی طرف کم اور موت کی طرف زیادہ کیوں جاتی ہے؟ انسان کی جو سوچ ہے وہ پیدائش کی طرف کم اور موت کی طرف زیادہ کیوں جاتی ہے؟ حالانکہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ ایک بڑے انوکھے طریقے سے ہوتی ہے۔ بڑے مشکل مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، پھر پیدائش، اور پیدائش کے بعد پھر اس کے بعد جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ اس کی شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن انسان کی سوچ ان مراحل کی طرف کم اور موت کی طرف زیادہ کیوں جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز انسان کو جتنی زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ اس کے خیالات کو حرکت میں لاتی ہے۔ انسان خوشی سے زیادہ غم، سہولت سے زیادہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک فطری بات ہے، انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، اس میں خوشی ہمیں ملے، تو ہم سوچنے کی زحمت بھی اس کے اندر محسوس نہیں کرتے۔ ہماری سوچ اس کی طرف جاتی نہیں ہے کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے، کیسے حاصل ہوئی، کہاں سے آئی، اور یہ کب تک ہمارے پاس رہے گی۔ لیکن جب کوئی چیز ہم سے کھو جاتی ہے، ہم سے جدا ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جو جنم لیتے ہیں کہ یہ چیز میرے سے جو کھوئی ہے، اس کے اندر میری کہاں پر غلطی تھی، کیسے کھوئی، اگر میں یہ کر لیتا تو شاید یہ مجھ سے یہ چیز نہ کھوئی جاتی۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کو جو چیز جتنی زیادہ تکلیف پہنچائے گی، جتنی زیادہ اس کو تکلیف پہنچے گی، اتنی ہی زیادہ اس کی طرف اس کی توجہ جائے گی۔ اسی وجہ سے انسان کو جو موت والا غم لاحق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ذہن ان خیالات کی طرف جاتا ہے۔ کبھی اس کا بڑا قریبی، ماں، باپ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، یہ انسان کے بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب رشتے اس سے دور ہوتے ہیں، ان کے اوپر موت آتی ہے، تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب ان کے والدین، ان کی اولاد ان سے دور ہوتے ہیں تو وہ اتنا سوچتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اپنے اوپر وہ اس طرح طاری کر لیتے ہیں اس سوچ کو کہ ان کو اپنے باقی جو دیگر ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا پہلا یہ سوال تھا کہ انسان کی سوچ پیدائش کی طرف کم اور موت کی طرف زیادہ کیوں جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کی طرف تو اس کا جواب یہ تھا کہ انسان کی سوچ موت کی طرف زیادہ اور پیدائش کی طرف اس لیے جا رہی ہے کیونکہ جو موت والی غم، موت والی تکلیف ہے، موت والا اس کو جو صدمہ لاحق ہوتا ہے، موت والا جو صدمہ اس کو لاحق ہوتا ہے، اس صدمے کی وجہ سے اس کا ذہن ان تمام سوالات کو سوچنے کی طرف مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کی سکرین پر ہے: کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم اپنی یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، کسی کی 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70، 80، یہ جتنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال کا معنی کام، یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کیا ہمارے یہ اعمال، ہمارے یہ کام، ہمارے یہ عمل، ان کے نتائج وہ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر سامنے آتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے اعمال کے نتائج وہ دنیاوی زندگی میں سامنے آتے ہیں تو یہ جواب ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے کام ہم کرتے ہیں کہ ان کا نتیجہ، اس کام کرنے کے اوپر جو ہمیں نتیجہ ملنا ہے، اچھا کام یا برا کام، وہ تو ہمیں مل جاتا ہے، لیکن کما حق پورا نتیجہ وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم ظاہر نہیں کرتے، چھپ کر کرتے ہیں، ان اعمال کا نتیجہ وہ بھی نہیں سامنے آتا۔ اس کے اوپر ہم آگے چل کر مزید بات کریں گے۔ آگے جو ہمارا عنوان ہے، سوال ہے، کیا ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی؟ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ظالم آئے، انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، بڑے بڑے دنیا کے اندر جابر پیدا ہوئے، انہوں نے اتنے قتل کیے اور اتنے انہوں نے ایسے ہوچے ہتھکنڈے استعمال کیے، لیکن اس کے باوجود ان کو دنیا کے اندر ان کے کیے کی پوری سزا نہیں ملتی۔ تو کیا ان کی یہ جو دنیا کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے کام کیے ہیں اور ان کو پوری سزا نہیں ملی اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا اسی طرح ہی ہوگا؟ کیا وہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا نہیں ملے گی؟ اسی طرح آگے آ جائیں، یہ جو جس بندے پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ مظلوم ہے، اس کے اوپر جناب ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سب و شتم کیا جا رہا ہے۔ سب و شتم کا معنی گالیاں نکالنا، اس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور وہ اس کے اوپر صبر کر رہا ہے۔ کیا مظلوم کو اپنے صبر کا بدلہ نہیں ملے گا؟ پھر اس کے بعد انسان کے کچھ اعمال نیک ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتا ہے۔ ایک تو نیک اعمال یہ کہ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی والا معاملہ کرنا، اور کچھ اس کی نیک اعمال یہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرتا ہے، اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو کیا انسان کے نیک اعمال کا بدلہ بس صرف یہی دنیا ہے کہ دنیا کے اندر وہ اپنے چند دن جو گزار رہا ہے اس کو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کا بدلہ مثلا یوں مل گیا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی اس کو کوئی پریشانی لائق نہیں ہوئی، تو کیا بس یہی دنیا اس کے نیک اعمال کا بدلہ ہے؟ پھر اگر کسی بندے پر بیماریاں آ رہی ہیں، یہ نیچے والا پوائنٹ ہے نا، کسی بندے پر بیماریاں آ رہی ہیں تو یہ کیا بیماریاں اس کی برائیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں؟ تو کیا یہ برائیاں اس کی بیماریوں کا بدلہ ہے؟ ٹھیک، تو یہ سارے سوالات انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ظالم، اس کو اپنے ظلم کا بدلہ، مظلوم کو اپنے صبر پر بدلہ، انسان کے نیک اعمال کا بدلہ، برائیوں پر بیماری کا آنا، یا اس کے علاوہ چلیں آگے چلیں، یہ دنیا کے اندر یہ جو نظام چل رہا ہے، ہوا، پانی، زمین، روشنی، حرارت، سورج، ستارے، چاند، یہ جو سارا نظام ہے، کیا یہ بھی سارا نظام یوں ہی چلتا رہے گا؟ کیا ان کے اوپر موت نہیں ہے؟ کیا اس نظام نے ختم نہیں ہونا؟ کیا ان کے اوپر فنائیت نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں کی گئی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ایک بندہ جس کے اندر سوچ ہے، عقل رکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان سوالات کا دوبارہ ہم ایک دفعہ جائزہ لیتے ہیں۔ کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، چند دن کی زندگی؟ نمبر 2،
کیا ظالموں کو ان کے ظلم کی سزائیں نہیں ملیں گی؟ کیا مظلوم کو صبر پر بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا انسان کے نیک اعمال کا بدلہ یہ دنیا ہے؟ تو یہ سارے سوالات انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اگر یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی دنیا کے اندر رہنا، یہیں سے پھر چلے جانا، پھر ختم ہو جانا، پھر اس کو کسی اعمال کا، کسی کام کا کوئی بدلہ نہیں ملنا، یہ تو پھر سراسر ناانصافی بن جائے گی. اچھے لوگ وہ اپنی ساری زندگی اچھائی کے اندر گزار کر جاتی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی ایسے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ وہ ظلم نہیں کرتے، کسی کو وہ پریشان نہیں کرتے، اور کبھی ان کو ظلمن شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کو ظلمن قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کا ناحق مال چھین لیا جاتا ہے. اور ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، اور اس کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں مل رہا. پھر یہ تو ایک سراسر ناانصافی ہو جائے گی. تو یہ سارے سوالات انسان کے ذہن کے اندر آتے ہیں. کیا بس یہ دنیا کے اوپر ہم آ کر ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کے بعد اور کوئی جہان نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد اور کہیں ہم نے نہیں جانا جہاں پر یہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ بھی ملے، ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ ملے، ہمارے برے اعمال کا بدلہ ملے، ہمارے گناہوں کا بدلہ ملے؟ کیا ہمارا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کیا یہ دنیا ختم اور اس کے بعد ہمارے ان اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ تو آئیں اسلام کے پوچھتے ہیں، اسلام ان سوالات کے کیا جواب دیتا ہے. تو جب ہم نے اسلام سے ان تمام سوالات کے جواب پوچھے کہ اسلامی تصور جو ہے وہ آخرت کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے، تو اسلام نے بالکل دو لفظی بات کی. اسلام نے اس کا جواب دیا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے. انسان کی یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، متاع قلیل، تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر جو کچھ وہ عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا. بس اسلام نے یہاں پر آ کر اس کو جناب یہ سامنے رکھ دیا کہ انسان کی یہ دنیا کی زندگی کون سی زندگی ہے؟ بالکل معمولی زندگی ہے. آخرت کے مقابلے کے اندر یہ بالکل تھوڑی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، متاع قلیل. اور انسان کے تمام اعمال، اس کے پورے نتائج اس کی عارضی زندگی میں سامنے نہیں آتے، اور جتنے اس کے فطری نتائج ہیں اس کی زندگی میں وہ پھل نہیں لاتے. یعنی جس طرح وہ کرتا ہے اس طرح اس کی زندگی میں نہیں آئے گا. ایک تو اسلام نے یہ نتیجہ پیش کیا. پھر اس کے بعد اسلام نے یہ جو باقی دوسرا سوال تھا کہ یہ سورج، یہ آسمان، یہ ستارے، ان کا کیا بنے گا، اس کا اسلام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی ہر چیز جس طرح فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے اوپر موت آ جانی ہے. اسی طرح اسلام نے یہ کہا کہ ہر چیز کے اوپر فنائیت ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کے اوپر فنائیت ہے. یہ سورج، یہ آسمان، یہ ستارے جن کے اندر قرآن پاک کے اندر ملتا ہے، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے. یہ آسمان روئی کے گالوں کی طرح، روئی کی گال ہوتے ہیں نا، روئی کے گالا، جب روئی کو دھنا جائے تو بالکل ہلکی ہو جاتی ہے. یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تو اسلام نے یہ تصور پیش کر دیا کہ یہ زندگی عارضی ہے. اور دوسرا اسلام نے تصور پیش کر دیا کہ جس طرح انسان کی زندگی ختم ہونے والی، اسی طرح یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ ہوا پانی، یہ سب کچھ ختم ہونے والا. اس کے بعد اسلام نے تیسری چیز پیش کی. اسلام نے کہا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر ایک زبردست قسم کی عدالت لگے گی. اس کو یوم حساب کا دن دیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے نیک عمل کیے اس کو اگر ایک ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگر ایک
نیک عمل نے ایک ذرے کے برابر، ذرہ، بالکل ذرہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمرے کے اندر روشن دان ہوتا ہے نا، پھر دھوپ پڑ رہی ہو تو وہاں سے جو دھوپ اندر آتی ہے، اس کے اندر جو خاک کے بالکل معمولی ذرے ہوتے ہیں ان کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے کہا اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر نیک عمل کیا تو اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کسی نے برا عمل کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک برا عمل کیا اور وہ ایک ذرہ برابر بھی تھا تو ہم اس کا بھی بدلہ اس کو دیں گے۔ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر اپنی اس کی جو پچھلی زندگی گزاری ہے اس زندگی کے مطابق اس کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، تولا جائے گا، حق اور انصاف کے ساتھ اس کے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نیکوں کو نیک اعمال کا بدلہ ملے گا اور بروں کو ان کی برائیوں کا بدلہ ملے گا، اور اگر اس نے اچھے اعمال کر رکھے ہیں تو ان کا بدلہ، برے اعمال کر رکھے تو ان کا بدلہ، وہ جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ رب تعالیٰ کے ہاں اس دن سزا اور جزا دی جائے گی۔ اور ان الابرار لفی نعیم، قرآن یہ پیش کرتا ہے کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور برے لوگ جہنم کے اندر ہوں گے۔ یعنی نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ جنت کی صورت میں اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ چند سوالات انسان کی فطرت کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، کیا ان کا بدلہ بس یہ دنیا کے اندر ہی ہے؟ یا جو نیک لوگ ہیں اپنے نیک اعمال کرتے ہیں ان کو بدلہ نہیں ملے گا؟ یہ سارے سوالات پیش ہوتے ہیں۔ اسلام نے ایک لفظ کہہ کر ان تمام سوالات کا جواب دے دیا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس کے بعد یہ جو سوال پیدا ہوتا تھا، یہ ہوا، پانی، یہ سورج، چاند، کیا ان کے اوپر موت نہیں آنی، انہوں نے ختم نہیں ہونا؟ تو اسلام نے اس کا تصور بھی پیش کر دیا، کل من علیہ فان، کہ ہر چیز کے اوپر فنائیت ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ پھر جب ہر چیز نے فنا ہونا ہے، انسان نے ختم ہونا ہے، تو پھر ایک زبردست عدالت لگے گی، اس دن حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نیک اعمال کا بدلہ، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کی برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا جو پہلا سبق تھا یہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے۔